28 جولائی 2015 28 جولائی 2015 ڈیئر ڈائری، آج کہنے کو بہت کچھ ہے اور نہیں بھی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ کل پھر رومان جعفری نے مجھ سے اس بات پر ضد بحث کی ہے کہ میں یہ ساری پراپرٹی ان کے نام کر دوں، کیونکہ بقول ان کے مجھے بزنس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں کسی صورت اپنی مما کی وصیت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی کہ یہ سب مجھے سنبھالنا ہے۔ شاید مما کو بھی اپنے آخری وقت میں اندازہ ہو گیا تھا کہ رومان جعفری نے ان سے محض ان کی دولت کے لیے شادی کی تھی، لیکن یہ اندازہ انہیں بہت دیر سے ہوا۔ کل رومان جعفری سے ہونے والی ضد بحث کے بعد میں نے خود سے غصے میں آفتاب کو فون کر کے بلایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے فلیٹ پر آ گئی، مگر مجھے وہاں پہنچ کر ایک اور شوق لگا کہ آفتاب نے شراب پی رکھی تھی، یعنی مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں وہاں سے جانے بھی لگی، مگر اس نے مجھے زبردستی روک لیا اور وضاحتیں دینے لگا۔ میں بھی اس پر بس غصہ تھی، اسی لیے وہاں رک گئی اور پھر رومان جعفری کے بارے میں اسے سب بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ تبھی اس نے تجویز دی کہ فی الحال میں اس کی بات ماننے کی حامی بھر لوں، پھر ہماری شادی کے بعد وہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ اس کی بات سن کر مجھ میں ایک سکون سا اتر گیا کہ چلو کوئی تو ہے میرے ساتھ، مگر تبھی نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ بہکنے لگا، جس پر میں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ یہ کہہ کر مطمئن کرنے لگا کہ وہ حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر میں بھی آگے مزید مزاحمت نہیں کر پائی اور اس کے بعد ہم نے حد پار کر دی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی اور رات کا سارا قصہ یاد آیا تو شرمندگی کے مارے دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ خود اپنے ہی ہاتھوں کتنا بڑا نقصان کر لیا تھا میں نے اپنا۔ ابھی میں بیٹھی رو رہی تھی کہ آفتاب بھی بیدار ہو گیا اور سب یاد آنے پر شرمندہ ہو کر وہ بھی معذرت کرنے لگا، لیکن کیونکہ اس وقت میں غصے میں تھی اس لیے میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور گھر جانا چاہا، مگر اس نے اصرار کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر آئے گا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ میرے قدم جکڑ گئے۔ وہ میری محبت کی صداقت پر بات لے آیا تھا، جس کا ثبوت دینے کے لیے مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ پھر وہ مجھے گھر ڈراپ کرنے آیا۔ پورے راستے ہم دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور گھر پہنچ کر میں نے اب اس کی محبت کو بیچ میں لاتے ہوئے تاکید کی کہ جب تک میں نہ کہوں مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی بات نبھائی۔ گھر آنے کے بعد شیریں مجھے اپنے لیے کافی فکر مند ملی اور اسی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ رومان جعفری کو میرے غیر حاضر رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر فریش ہونے کے بعد میں کتنی دیر انہی سوچوں میں گم رہی۔ جب میں نے ہر پہلو پر سوچا اور میرا غصہ تھوڑا کم ہوا تو خیال آیا کہ کل رات واقعی ساری غلطی صرف آفتاب کی نہیں تھی، میں بھی بہک گئی تھی، ورنہ میں چاہتی تو روک سکتی تھی اسے۔ کب سے کمرے میں پڑے ہوئے بھی اب میں اوب گئی تھی، اسی لیے اب اسٹڈی روم میں آ کر رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی ڈائری لکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ آفتاب میرے کہنے کے مطابق مجھ سے ملنے نہیں آیا، مگر وہ مجھے مسلسل کالز کیے جا رہا ہے جنہیں میں ریسیو نہیں کر رہی، لیکن جب کروں گی بھی تو اس سے کہوں گی کہ کل ہی مجھ سے نکاح کرے، اور مجھے یقین ہے کہ کل نہ صحیح مگر جلد وہ مجھے اپنا کر یہاں سے لے جائے گا، جہاں صرف سکون، محبت اور خوشیاں ہوں گی۔ مجھے بہت شدت سے انتظار ہے اس دن کا جب میں نازنین آفتاب سبزواری بنوں گی، مگر نہ جانے کیوں آج صبح سے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ مما کی گود میں جا کر چھپ جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب میرا وہم ہو، لیکن یہ وہم شدت اختیار کرنے لگا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اب تو رومان جعفری سے بھی بہت ڈر لگنے لگا ہے مجھے۔ میں آج ہی آفتاب سے بات کروں گی اور اسے ہر طرح سے راضی رکھنے کی کوشش کروں گی کہ مجھے یہاں سے لے جائے اور اب اور یہاں نہیں رہا جاتا۔
گھر کی ڈور بیل بجی ہے، شاید رومان جعفری آ گئے ہیں۔ اب میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں کیونکہ ان سے بات کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب بس مجھے آفتاب کو جلد از جلد نکاح کے لیے راضی کرنا ہے، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کچھ بہت برا ہو جائے۔ بات دن کی نہیں، اب رات سے ڈر لگتا ہے۔ مکان کچا ہے میرا، برسات سے ڈر لگتا ہے۔ تیرے تحفے نے تو بس خون کے آنسو دیے، زندگی اب تیری ہر سوغات سے ڈر لگتا ہے۔ ڈائری پڑھ کر صوفیہ خاموش ہوئی اور نظر اٹھا کر ان لوگوں کی جانب دیکھا، جس سے پتہ چلا کہ کامی اور شجاع سنجیدہ تاثر کے ساتھ خاموش ہیں، جبکہ آفتاب دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھا ہے۔ شاید اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ کاش میں نے اس دن اسے جانے ہی نہ دیا ہوتا، آفتاب سر اٹھاتے ہوئے کرب سے بولا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جن باتوں میں کاش آ جائے ہم انہیں بدل نہیں سکتے، مگر ان کی روشنی میں آنے والے کل کو سدھار ضرور سکتے ہیں، اور اب ہمیں وہی کرنا ہے۔ شجاع نے سنجیدگی سے حقیقی پہلو دکھایا، جبکہ صوفیہ اب ڈائری کے دیگر صفحات کا جائزہ لینے لگی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی جا کر اس رومان جعفری کی جان لے لوں، آفتاب غصے میں دانت پیس کر بولا۔ اتنی آسان سزا مت دو اسے، شجاع نے ٹوکا۔ لیکن شجاع بھائی، اس ڈائری کی بنا پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ رومان جعفری کو کوئی خاص سزا ہو سکے گی، کیونکہ اس سے صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ پراپرٹی کو لے کر تنازع چل رہا تھا۔ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے ہی نازنین کا قتل کیا ہے۔ کامی کی بات میں وزن تھا۔ ایک بات اور میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، صوفیہ الجھ کر بولی۔ کیا؟ تینوں نے یک زبان پوچھا۔ نازنین اور رومان جعفری کے بیچ بات چیت تھی ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ اس نے بھی انہیں اپنے اور آفتاب کے درمیان ہونے والا قصہ نہیں بتایا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کس بنا پر پہلے آفتاب پر یہ الزام لگایا کہ اس نے نازنین کا ریپ کیا ہے، اور پھر ہمارے ذریعے آفتاب کو ڈرا کر یہ بات اگلوانی چاہیے؟ اس نے ناسمجھی سے کچھ سوال اٹھائے جس پر سب سوچ میں پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ کوئی ضد بحث ہوئی ہو اور نازنین نے غصے میں اس بات کا ذکر کر دیا ہو جسے انہوں نے دوسرا رنگ دے کر مجھ پر الزام لگا دیا، آفتاب نے خیال ظاہر کیا۔ یا پھر ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے نازنین کو آفتاب سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن کر خود ہی یہ نتیجہ نکالا ہو اور پھر اس کا قتل کر کے پہلے آفتاب پر الزام لگایا، یہ سوچ کر کہ نازنین کی موت کا مقدمہ آفتاب کے خلاف چلتا رہے گا اور وہ آرام سے ساری دولت لے کر عیش کریں گے۔ مگر بدقسمتی سے آفتاب نے ان کا بھانڈا پھوڑ کر کہ یہ نازنین کے سگے باپ نہیں ہیں، ان پر اس کے قتل کا الزام لگا دیا، جس سے ان کا کیس کمزور پڑنے لگا، اور جج نے اس ثبوت مانگ لیے تو پھر انہوں نے سوچا ہو کہ آفتاب کو ڈرا کر اسی سے ساری بات اگلوائی جائے، کیونکہ انہیں یہی لگا ہوگا کہ آفتاب نے نازنین کا ریپ کیا ہے، جو کہ جرم ہے، جس کی وجہ سے مجرم خوفزدہ رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ شجاع نے کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے اپنی رائے دی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، آفتاب پرسوچ انداز میں بولا، لیکن یہ سارا گیم تو صرف ہماری سمجھ میں آیا ہے نا، عدالت تو ثبوت مانگتی ہے، وہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ کامی نے الجھ کر کہا۔ دشمن کے ارادوں کو اگر زیر ہے کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو۔ تبھی صوفیہ نے ڈائری پر لکھا ایک شعر پڑھا جس کے باعث تینوں اس کی جانب ناسمجھی سے متوجہ ہوئے۔ کچھ سمجھے تم لوگ؟ صوفیہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، گویا اسے کوئی راستہ مل گیا ہو۔ نہیں، شجاع ناسمجھی سے بولا۔ مطلب کہ اب ہم رومان جعفری کا ترتیب دیا گیا گیم انہی کے خلاف کھیلتے ہیں، وہ معنی خیزی سے بولی۔ ہم کچھ سمجھے نہیں، تھوڑی وضاحت کرو، شجاع الجھا۔ دیکھو، رومان جعفری کو لگتا ہے کہ آفتاب نے نازنین کا ریپ کیا اور اسی وجہ سے نازنین نے خودکشی کر لی۔ یہ بات انہوں نے سب کو بتائی اور اسی غلط فہمی میں انہوں نے آفتاب کو ڈرانا چاہا کہ کیا سوچ کر کہ وہ مجرم ہے اور ڈر کر سچ بول دے گا۔
جسے وہ نازنین کے قتل کو خودکشی دکھانے کے لیے کیش کر لیں گے، اور ہمیں لگتا ہے کہ پراپرٹی کے لیے نازنین کا قتل رومان جعفری نے کیا ہے، مطلب ہماری نظر میں وہ مجرم ہیں، اور واقعی وہ مجرم ہیں تو ان کے دل میں بھی اپنے جرم کا خوف تو ہوگا۔ تو اگر نازنین کی روح رومان جعفری سے اپنے قتل کا بدلہ لینے کے لیے واپس آ جائے تو اس نے تفصیل سے وضاحت کی، جسے سب غور سے سنتے رہے۔ مطلب کہ اب تم نازنین بن کر رومان جعفری کو ڈراؤ گی تاکہ وہ سچ اگل دیں؟ شجاع نے اس کی بات سمجھتے ہوئے تائید چاہی۔ یہ تو زبردست آئیڈیا ہے۔ اگر وہ خود اپنے منہ سے اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آفتاب کو یہ تجویز بے حد پسند آئی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، تبھی شجاع بولا۔ وہ کیا؟ تینوں نے یک زبان پوچھا۔ جو بات عبداللہ صاحب سے ہمیں پتہ چلی تھی کہ مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی، اور یہ سب صرف بدعت ہے، وہ ہم رومان جعفری سے دوبارہ ملنے کے بعد انہیں بتا چکے ہیں۔ مطلب اب ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہے کہ یہ روح اور بدلے کا وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ اب اگر ایسے میں ہم انہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ سب ہمارا کوئی سوچا سمجھا پلان ہے۔ شجاع نے کچھ پہلوؤں کی جانب دھیان دلا کر یہ تجویز مسترد کر دی، جس پر سب سوچ میں پڑ گئے اور وہاں خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ حقیقت کے بہت قریب تھے مگر اسے ثابت کرنے سے قاصر تھے، اور جو بھی راستہ انہیں اس منصوبے کی کامیابی کی جانب جاتا محسوس ہوتا، تھوڑا آگے جانے کے بعد دوسری جانب سے راستہ بند ملتا، جس کی وجہ سے انہیں مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑتا۔ مگر انہیں کیسے بھی کر کے کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈنا تھا فریب کی اس اندھیر کوٹڑی میں سے باہر آنے کے لیے۔ ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے کامیاب ہونے کا چانس صرف 30% ہے، باقی 70% خطرہ ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ شجاع نے سنجیدگی سے گویا ہوتے ہوئے خاموشی توڑی، جس پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیسا طریقہ؟ صوفیہ نے سب کی ترجمانی کی۔ جب بھی کوئی انسان اپنے دشمن کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اسے مزید نیچا دکھاتے ہوئے اپنی جیت اور اس کی ہار کا جشن ضرور مناتا ہے۔ نازنین کی موت کے بعد سے ہی بقول آفتاب کے رومان جعفری اور اس کے بیچ باقاعدہ دشمنی ہو گئی ہے۔ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آفتاب مجرم ہے، اور آفتاب ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سارا قصور رومان جعفری کا ہے۔ اب اگر ایسے میں رومان جعفری یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آفتاب ہی کی وجہ سے نازنین نے خودکشی کی تھی اور یہ اصل مجرم ہے، تو وہ جیت کے تکبر میں تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تم سے اکیلے میں کوئی ایسی بات ضرور کریں گے جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ تمہیں ہرانے میں کامیاب ہو گئے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ بس یہی بات ہمیں ریکارڈ کرنی ہے۔ شجاع نے تفصیل سے اپنا خیال بتایا۔ لیکن اگر انہوں نے آفتاب سے ایسی کوئی بات نہیں کی تو؟ صوفیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ بس یہ اگر ہی تو رسک ہے، شجاع کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ رسک لینا چاہیے، معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ کامی نے نفی کی۔ میں تیار ہوں یہ رسک لینے کے لیے۔ اگلے ہی پل آفتاب نے فیصلہ سنایا جس پر سب حیران ہوئے۔ اچھی طرح سوچ لو آفتاب، کیونکہ اس پلان پر عمل کرنے کے لیے پہلے تمہیں رومان جعفری کے سامنے ڈر کر سچ بولنے کا ناٹک کر کے اریسٹ ہونا ہوگا، پھر اپنے پاس خفیہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس چھپانی ہوگی۔ لیکن اگر رومان جعفری ہماری توقع کے برعکس تم سے ملنے نہیں آئے تو اپنے اس اعتراف جرم کی وجہ سے تم بہت برا پھنس بھی سکتے ہو، جو رومان کو بے وقوف بنانے کے لیے تمہیں نازنین سے ڈر کر کرنا ہوگا۔ شجاع نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے آگاہ کیا۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں یہ رسک لوں گا کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے اس کی حقیقت سامنے لانے کا۔ میں نازنین کو بچا نہیں پایا، لیکن اگر اس کے مجرم کو سزا ضرور دلواؤں گا۔ وہ اپنی بات پر اٹل انداز میں قائم تھا، جس پر یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس پھر ہم نے اللہ کا نام لے کر یہ رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ آفتاب نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔
ساتھ ہی پولیس والوں سے ہم نے ساری بات چیت کر لی اور آپ کو اطلاع کی کہ آفتاب واپس آ چکا ہے، جس کے بعد پلان کے مطابق آفتاب نے آپ کے سامنے سارا ناٹک کیا اور پھر آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے جوش میں آ کر اس سے ملاقات کر کے اتنی تفصیل سے ساری باتیں بتا کر ہمارا پلان کامیاب کیا۔ شجاع تفصیل سے ایک ایک بات بتا کر اب خاموش ہوا۔ اس دوران آفتاب ایک مبہم سی طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے دونوں بازو سینے پر باندھے بیٹھا تھا۔ شجاع دونوں بازو ٹیبل پر رکھے آگے کی جانب جھکا ساری تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ رومان جعفری غصے و حیرانی سے جبڑا بھینچے ایسے اس کی ساری بات سن رہے تھے، گویا اس کے خاموش ہوتے ہی اسے کچا چبا جائیں گے، جسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ساری عمر لگا دی، اتنی منصوبہ بندی کی، اتنا طویل انتظار کیا، حتیٰ کہ دو جانیں لینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ وہ سب سامنے بیٹھے ان دو لوگوں کے باعث ان کے ہاتھ سے آ کر پھسل گیا۔ یہ بات انہیں بری طرح ڈنک مار رہی تھی، اور تبھی اچانک وہ کرسی پر سے اٹھے اور قریب آ کر آفتاب کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ میری برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا تو نے، جان سے مار دوں گا میں تجھے بھی۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا گلا پکڑ کر جنونی انداز میں بولے۔ چھوڑیں اسے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ شجاع نے اس کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر وہ تو غصے میں پاگل ہوئے بس آفتاب کا گلا گھونٹنا چاہ رہے تھے، جس کے باعث اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ انسپکٹر صاحب جلدی آئیے یہاں، شجاع نے مدد کے لیے بلند آواز سے پکارا اور تبھی کچھ سپاہی عجلت میں اندر آئے۔ انہوں نے بمشکل رومان جعفری کو آفتاب سے الگ کیا، جبکہ گلا آزاد ہونے کے بعد آفتاب بری طرح کھانسنے لگا، جسے شجاع نے سنبھالنے کی کوشش کی۔ سب کو جان سے مار دوں گا میں، کسی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، سب کو مار دوں گا، پھر ساری دولت میری ہوگی، صرف میری۔ وہ خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے جنونی انداز میں بولے۔ انہیں دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی پاگلوں کی طرح چیخ چلا کر نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، جبکہ سپاہی بمشکل انہیں یہاں سے لے گئے اور اب کمرے میں صرف یہ دونوں ہی بچے تھے، جو کہ خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ میرے خیال میں اپنی ہار کے صدمے سے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے ان کا، شجاع نے سنجیدگی سے خیال ظاہر کیا۔ گیم اوور، بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے، آفتاب استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بڑبڑایا۔ ہر انسان نے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور متعین کیا ہوا ہوتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، مگر کچھ لوگ بہت ہی لا حاصل سے مقاصد کے پیچھے اپنی زندگی بے مقصد کر بیٹھتے ہیں، صحیح غلط، اچھا برا، گناہ ثواب، ان سب کا فرق بھی فراموش کر دیتے ہیں، جس کے بعد نتیجہ وہی نکلتا ہے جو رومان جعفری کو ملا۔ دولت کو اپنی زندگی کا حاصل بنانا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ تو خود کسی کی ہوتی ہے اور نہ انسانوں کو ایک دوسرے کا ہونے دیتی ہے، بلکہ رشتوں میں سے احساس تک نگل جاتی ہے اور پھر آخر میں ہمارے ہاتھ سے بھی نکل کر کہیں اور چل پڑتی ہے اور ہم رہ جاتے ہیں خالی ہاتھ۔ رومان جعفری کی گرفتاری کے بعد کورٹ نے کیونکہ ان کی ساری پراپرٹی کو ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، اسی لیے اس حکم کی تعمیل کے غرض سے کچھ لوگ اس وقت ہاؤس نمبر 396 میں موجود اسے سیل کرنے آئے تھے، اور انہی کے ہمراہ صوفیہ، شجاع اور آفتاب بھی یہاں چلے آئے تھے، کیونکہ بری ہی سہی مگر ان کی بہت زیادہ وابستہ تھی یہاں سے، جنہیں یہ لوگ آخری مرتبہ محسوس کرنا چاہتے تھے۔ صوفیہ اس وقت اسٹڈی روم میں نازنین کی پینٹنگ کے آگے کھڑی بغور سے دیکھ رہی تھی اور تصور میں وہ منظر محسوس کر رہی تھی کہ جب رومان جعفری اسے بے دردی سے زندہ جلانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ کس قدر تڑپی ہوگی، کتنی منتیں کی ہوں گی اس نے ان کی، مگر اس ظالم انسان نے اس معصوم کی ایک نہ سنی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اور اسے نازنین کے بارے میں پتہ چلا تھا، وہ اپنے اندر اس کا درد محسوس کرنے لگی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے دوبارہ شجاع سے اصرار کیا تھا اس ادھورے کام کو تکمیل تک پہنچانے کا، مگر پھر آگے انکشافات ہی ایسے ہوئے کہ سب ہل گئے۔ لیکن اب وہ خوش تھی، اسے اطمینان تھا کہ نازنین کی ناحق موت دنیا کے سامنے آ گئی ہے اور اس کے مجرم کو بھی سزا ہو چکی ہے۔
یہی سب سوچتے ہوئے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار پر پھسلا۔ انصاف مبارک ہو نازنین، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ خیر مبارک۔ اگلے ہی پل اس کے عقب سے گمبھیر مردانہ سرگوشی ابھری، جس پر وہ چونک کر پلٹی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے عین پیچھے آفتاب موجود تھا، جو نہ جانے کب سے یہاں کھڑا تھا اور سوچوں میں گم ہونے کی وجہ سے وہ اس کی آمد محسوس نہیں کر پائی تھی۔ تم یہاں؟ وہ اپنا آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے پی کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں، آخری بار نازنین سے ملنے آیا تھا اور تم یہاں مل گئی۔ عام سے انداز میں کہتے ہوئے وہ آخری جملہ تھوڑے عجیب انداز میں بولا، جو کہ صوفیہ کو کھٹکا۔ میں چلتی ہوں، شجاع مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ بات ختم کر کے تیزی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ کر روم سے باہر نکل گئی، جبکہ آفتاب پہلے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر نازنین کی پینٹنگ کی جانب دیکھا، جو ہو بہو صوفیہ کا عکس تھی، بس کہیں کہیں ہلکا سا فرق تھا۔ اب میں تمہیں دوبارہ نہیں کھونا چاہتا، وہ کچھ عجیب سے انداز میں پینٹنگ سے مخاطب ہوا۔ کر لی ملاقات اپنی ہم شکل سے، مل گیا سکون؟ ہال میں موجود شجاع نے صوفیہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر شرارت سے کہا۔ ہاں، تھینکس مجھے آخری بار یہاں لانے کے لیے، وہ کہتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ سر، اب آپ لوگوں کو یہاں سے چلنا ہوگا۔ اس سے قبل کہ شجاع اسے جواب دیتا، ایک آفیسر کہتا ہوا ان کی جانب آیا۔ اسی اثناء میں آفتاب بھی یہاں آ چکا تھا۔ شیور، شجاع سہولت سے بولا۔ پھر سب ایک ایک کر کے گھر سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ آفیسرز گھر کو لاک کرنے لگے۔ صوفیہ ایک بھرپور نظر اس پورے گھر کو دیکھتے ہوئے آخر میں گھر کی نیم پلیٹ کو دیکھنے لگی، جس پر رومان جعفری اور ہاؤس نمبر 396 لکھا ہوا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آفتاب کی گہری نظریں بھی اس کے چہرے پر تھیں۔ سارے مسئلے ختم ہو گئے تھے اور سب معاملات واپس اپنی ڈگر پر آ گئے تھے۔ یہی تو زندگی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، موت آنے تک بس چلتی رہتی ہے۔ صوفیہ اس وقت کچن میں مصروف تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی، جس کے باعث اس نے چولہے کی آنچ کم کی اور اپنے گرد بندھا دوپٹہ کھول کر سینے پر پھیلاتے ہوئے وہ دروازہ کھولنے آئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ دروازہ کھلتے ہی کامی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وعلیکم السلام، تم اتنی بھری دوپہر میں یہاں کیسے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ بس بات ہی ایسی تھی کہ شام تک کا انتظار نہیں ہوا۔ شجاع بھائی ہیں گھر پر؟ اس نے کہتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہیں، لیکن نہا رہے ہیں، تم آؤ اندر، وہ کہتی ہوئی کنارے پر ہوئی، جس کے بعد وہ اندر آیا اور پھر دروازہ بند کر کے دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اب بتاؤ بھی آخر ایسی کیا بات ہے جسے بتانے کے لیے تم اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ اس نے لاؤنج میں آتے ہوئے کہا۔ شجاع بھائی آ جائیں پھر بتاتا ہوں، اس نے گویا شرط رکھی۔ اچھا چلو پھر یہی بتا دو کہ یہ مٹھائی کس خوشی میں لائے ہو؟ صوفیہ نے اس کے ہاتھ میں موجود ڈبے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بھی شجاع بھائی کے سامنے ہی بتاؤں گا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ساری باتیں اپنے شجاع بھائی سے ہی کرنا تم، میں کچھ نہیں لگتی تمہاری، اس نے مصنوعی شکوہ کرتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھے۔ کیا ہوا؟ ابھی آپ اپنا نام سنا میں نے۔ تبھی شجاع کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے ان لوگوں کی جانب آیا۔ یہ کچھ بتانے آیا ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ شجاع بھائی کے سامنے بتاؤں گا، صوفیہ نے وضاحت کی۔ اچھا لو آ گیا میں، اب بتاؤ، اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ منیب بھائی کے توسط سے میری جاب لگ گئی ہے اور اسی خوشی میں آپ لوگوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں میں، اس نے خوشی سے اصل بات بتاتے ہوئے ڈبہ صوفیہ کی جانب بڑھایا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بہت مبارک ہو، ڈبہ تھامتے ہوئے خوشگوار حیرت سے بولی۔ شکریہ، اب بس جیسے ہی مجھے پہلی سیلری ملے گی میں بھی اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر رینٹ پر لے لوں گا، اس نے اپنا ارادہ بتایا۔ اور اس کے بعد عفیفہ کو رخصت کر کے وہاں لے آؤں گا، اور اصل خوشی کی وجہ جاب نہیں بلکہ یہی ہے کہ جاب کے بعد جلد از جلد رخصتی ہو سکے گی۔ سب سمجھتا ہوں میں میس نے، شجاع نے مزید بات جوڑتے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ ہاں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھسیانہ ہو کر بولا۔ عفیفہ کو بتایا تم نے اپنی جاب کے بارے میں؟
سب سے پہلے اسی کو بتایا ہوگا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ اس کے کہنے سے قبل ہی شجاع بول پڑا۔ دراصل ابھی جو میرے حالات ہیں ان سے پہلے شجاع بھائی گزر چکے ہیں نا، اسی لیے انہیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ ان کی زبان پر بھی پہلے صوفیہ صوفیہ کا ورد ہوتا تھا۔ اب کامی نے بھی میدان میں اتر کر حساب کتاب برابر کیا۔ کیا مطلب ہوتا تھا؟ صوفیہ نے ابرو اچکائی۔ ہوتا تھا نہیں، ہوتا ہے۔ تم یہاں جاب کی خوشخبری سنانے آئے ہو یا ہمارے بیچ لڑائی کروانے؟ شجاع نے تصحیح کرتے ہوئے اس کی سر پر چپت لگائی۔ ہاں تو شروعات آپ نے ہی کی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ خیر اب میں چلتا ہوں، باجی نے گھر کا کچھ سامان منگوایا تھا، وہ لے کر جانا ہے۔ اللہ حافظ۔ کامی نے اجازت چاہی۔ اللہ حافظ دونوں نے یک زبان کہا، جس کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میرے حصے کی مٹھائی رکھ دینا، میں آ کر کھاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد شجاع نے بھی کہا، چھٹی والے دن کہاں جا رہے ہو تم؟ اسے تعجب ہوا۔ آفتاب کا فون آیا تھا صبح، کوئی ضروری بات کرنے کے لیے اس نے بلایا ہے، اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے سرسری سے بتایا۔ اس نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اس کے ذکر پر وہ ٹھٹکی۔ پتہ نہیں، اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ خیر آتا ہوں میں تھوڑی دیر تک، اللہ حافظ۔ اس نے کہہ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی متعجب سی سوچتی رہی کہ آخر اب آفتاب نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اپنے آفس روم میں موجود آفتاب اس وقت کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا، آنکھیں موندے کسی کے خیالوں میں گم تھا۔ ایک سراپا تھا جو اس کے ذہن سے کسی طور محو ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ ایک آواز تھی جو ہر وقت اس کے ذہن میں گونجتی تھی اور سماعت اسے سننا چاہتی تھی۔ تبھی دروازے پر ہونے والی دستک سے اس کی سوچوں کے دھاگے ٹوٹے اور وہ آنکھیں کھول کر واپس حقیقت میں لوٹا۔ کم ان، اسے سیدھے ہوتے ہوئے اجازت دی، اور تبھی شجاع شیشے کا دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا، جو کہ اس کے اندر آنے کے بعد خود بخود بند ہو گیا۔ السلام علیکم، وہ خوش دلی سے سلام کرتا اس کی جانب آیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ اس نے مصافحہ کرنے کے بعد کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ کہو، کیسے یاد کیا آج اس ناچیز کو؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ضروری بات کرنی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ رومان جعفری کے حوالے سے؟ اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ نہیں، اس کا چیپٹر تو اب کلوز ہو چکا ہے، وہ نفی کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہوئے اپنی کرسی پر سے اٹھا، جبکہ اس غیر متوقع سوال پر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں، کیوں؟ اس نے بتاتے کے ساتھ ہی پوچھا۔ جس گھر میں تم رہتے ہو وہ تمہارا اپنا ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے گلاس ونڈو کی جانب آیا۔ نہیں، بتایا تو تھا تمہیں کہ رینٹ کا ہے، اس نے یاد دلایا۔ جاب کیا کرتے ہو تم؟ سیلری کیا ہے تمہاری؟ اس نے گلاس ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ تم اچانک یہ سب کیوں کر پوچھ رہے ہو؟ اب وہ بھی ٹھٹکتے ہوئے اپنی جگہ پر سے اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ کیونکہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اسے کافی تعجب ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے رومان جعفری نے بھی مجھے گھر، گاڑی اور پیسے دیے تھے، مگر اس میں ان کا مفاد تھا کہ وہ سب تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے تھا۔ لیکن اب تم بلا وجہ مجھے مالی سہارا کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہتے ہوئے پوچھا۔ بلا وجہ نہیں، وجہ ہے، وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے ابرو اچکائی۔ میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت، مہنگا گھر، قیمتی گاڑی اور جو تم بولو سب دینے کو تیار ہوں، بس بدلے میں تم مجھے اپنی ایک چیز دے دو۔ اب وہ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے اصل بات پر آیا۔ کون سی چیز؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بدلے میں تم اپنی بیوی مجھے دے دو، اس نے دو ٹوک انداز میں فرمائش کی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ چٹاخ! اگلے ہی پل کمرہ اس تھپڑ کی آواز سے گونجا جو شجاع نے پوری قوت سے آفتاب کو مارا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میری بیوی کوئی چیز نہیں ہے،
دوسرا، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ سوچنے کی بھی؟ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر غصے میں بولا۔ ریلیکس، میری بات تو سن لو۔ آفتاب نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا گریبان چھڑانا چاہا۔ نہیں سننی مجھے تیری کوئی بھی بکواس۔ اس نے ایک جھٹکے سے آفتاب کو چھوڑا، جس کے باعث وہ ڈگمگا کر چند قدم پیچھے ہوا۔ ابھی تم غصے میں ہو، اسی لیے تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ گھر جا کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ میری آفر قبول کرنے پر تمہیں وہ سب ایک جھٹکے میں مل جائے گا جو تم شاید ساری زندگی لگا کر بھی نہ کما پاؤ۔ اپنی منہ مانگی دولت لو اور صوفیہ کو میرے حوالے کر کے کہیں دور جا کر عیش سے رہو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر اور تیری اس گھٹیا آفر پر، وہ سخت طیش کے عالم میں بولا، اور مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا، جبکہ آفتاب اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے پرسوچ سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چمکتا ہوا دن ڈھلا اور پھر سے ایک اندھیری رات چلی آئی، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دن بھر کے تھکے لوگ اب آرام کی غرض سے اپنے اپنے بستروں میں موجود تھے۔ تم اور منیب بھائی تو پہلے ہی جاب کی وجہ سے مصروف تھے، اب کامی بھی ماشاءاللہ سے جاب جوائن کرنے والا ہے، تو سمجھو اسٹیٹ تو بند ہی ہو گئی۔ شجاع کے سینے پر سر رکھے لیٹی صوفیہ اپنی ہی دھن میں بولی، مگر وہ اس قدر گہری سوچ میں گم تھا کہ اس کی بات کا جواب نہ دے سکا، جس پر صوفیہ نے پہلے گردن اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ شجاع، اس نے اسے کندھے سے ہلایا۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ یکدم چونکا۔ یہ تو تم بتاؤ کہ کیا ہوا؟ میں کب سے تم سے باتیں کر رہی ہوں اور تم کچھ جواب ہی نہیں دے رہے، اس نے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ سوری، بس کچھ سوچ رہا تھا اسی لیے دھیان نہیں دیا، وہ بھی کہتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیا سوچ رہی ہو جس میں تمہیں آس پاس کا بھی ہوش نہیں ہے، اس نے جاننا چاہا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ جب سے تم آفتاب کے پاس سے آئے ہو یوں ہی سوچوں میں گم ہو، اور سونے پر سہاگا مجھے بتا بھی نہیں رہے ہو کہ اس سے کیا بات ہوئی، کیوں بلایا تھا اس نے تمہیں، اس نے الجھ کر مزید کہا۔ بتایا تو تھا کہ کچھ خاص بات نہیں ہوئی، بس رومان جعفری کے متعلق کچھ بات کرنی تھی، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس کی سوئی ہنوز وہیں تھی، جس پر بجائے کوئی جواب دینے کے وہ سرک کر آگے ہوتے ہوئے اس کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ سے صوفیہ کا ہاتھ پکڑا۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا، اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے اجازت چاہتے ہوئے تنبیہ کی۔ میں بھلا تم سے جھوٹ بول سکتی ہوں کیا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، میرا دل رکھنے کے لیے بول دو، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سچ بتانا، اس نے قیاس کرتے ہوئے پھر وہی بات دہرائی۔ اچھا، نہیں بولوں گی جھوٹ، پوچھو کیا پوچھنا ہے، وہ راضی ہوئی۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک بڑا گھر ہو، بہت سارے پیسے ہوں، قیمتی زیور، قیمتی گاڑی اور بہت کچھ ہو؟ شجاع نے اسے ٹٹولنا چاہا۔ ہاں، چاہتا ہے، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، جبکہ اس غیر متوقع جواب پر وہ حیران رہ گیا اور اس کے تاثر سے لگا شاید اسے اس جواب کی امید نہ تھی۔ بلکہ میرے پاس تو یہ سب موجود بھی ہے، وہ اطمینان سے کندھے اچکا کر مزید بولی۔ کہاں ہے؟ اس نے حیرانی اور ناسمجھی سے پوچھا۔ سب سے پہلے تو ہم دو لوگوں کے لیے یہ اتنا بڑا گھر ہے، جس میں ایک کچن ہے، ایک لاؤنج ہے، ایک صحن ہے، ایک بیڈ روم ہے، ایک باتھ روم ہے اور بڑی سی چھت ہے، جہاں شام اور رات کے وقت بہت اچھی ہوا آتی ہے، بہت سارے پیسے بھی ہیں۔ ابھی کل ہی تو تم نے گھر کا سودا لانے کے لیے مجھے پیسے دیے تھے۔ تمہارے پاس بائک ہے جس میں اچھی خاصی قیمت کے ٹائر، ہینڈل سیٹ اور سیٹ اور انجن وغیرہ بھی ہیں۔ میرے پاس یہ تمہارا دیا ہوا بہت انمول زیور ہے، اور سب سے بڑھ کر سب سے اہم تم ہو نا، جس کے بعد اور کچھ نہیں چاہیے، وہ معصومیت سے سب گنواتے ہوئے آخر میں اپنے گلے میں موجود لاکٹ پر ہاتھ پھیر کر محبت سے بولی، جبکہ وہ بس خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جو اتنے مطمئن انداز میں سب گنوا رہی تھی
گویا اس کے پاس کتنا قیمتی خزانہ موجود ہو۔ کیا ہوا؟ میری امیری ہضم نہیں ہو رہی کیا؟ صوفیہ نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ یہ امیری نہیں، پاگل پن ہے، جسے تم دولت کہہ رہی ہو، دنیا کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے تصحیح کرتے ہوئے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ دنیا کی پرواہ کس کو ہے؟ صوفیہ نے کہتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اسے پیچھے دھکیلنا شروع کیا، جس کے باعث وہ دھیرے سے تکیے پر لیٹ گیا۔ تم بس میری نظروں سے خود کو دیکھو، اگر خود سے عشق نہ ہو جائے تو کہنا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی گہری کالی آنکھوں سے الجھائے اس کے اوپر جھکتے ہوئے آہستہ سے بولی، جس کے باعث پشت پر اس کے کھلے بال ایک جانب ڈھلکے، جبکہ شام سے جو الٹے سیدھے خدشات شجاع کے دل و دماغ پر حملہ آور ہو کر اسے بے چین کر رہے تھے، وہ اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے، اور اب اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا، جس کے باعث اس نے اپنے اوپر جھکی صوفیہ کو پوری طرح خود میں بھینچ لیا۔ آسمان پر چھائی سیاہی چھٹ کر پہلے دھیرے دھیرے لالی میں تبدیل ہوئی، اور اب آسمان چمکتے ہوئے سورج کے باعث ہلکا نیلا ہو چکا تھا، جو کہ پوری شان سے آسمان کے سینے پر جلوہ افروز تھا۔ حسب معمول شجاع آفس جانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے مقابل کھڑا تیار ہونے میں مشغول تھا، جبکہ صوفیہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے گیلے بال بنانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر سے برش اٹھایا ہی تھا کہ اسی اثنا میں وہیں رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے نظریں جھکا کر اسکرین کی جانب دیکھا تو اس پر آفتاب سبزواری لکھا ہوا نظر آیا، جس پر بے ساختہ اس نے ایسا تاثر دیا گویا منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ بجائے ریسیو کرنے کے اس نے کال کٹ کی اور اپنے بال بنانے لگا۔ مشکل سے چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ کال دوبارہ موصول ہونے لگی، جس پر وہ کچھ دیر تو لب بھینچے خاموشی سے موبائل اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی پل موبائل اٹھا کر کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کان سے لگایا۔ کیا ہے؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر اکھڑے ہوئے انداز میں بولا۔ ارے نہ سلام نہ دعا، سیدھا مین پوائنٹ پر آگے، وہ بھی اتنا روڈلی۔ لگتا ہے کل کا غصہ ابھی تک اترا نہیں۔ دوسری جانب آفتاب نے اپنی آفس چیئر پر جھولتا اطمینان سے طنز مارا۔ کل جو بکواس تم نے کی تھی، اس کے بدلے میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ اب کیا کرنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا تھا کہ اب تک دماغ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا تمہارا، تو اپنی آفر دوبارہ یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا تمہیں۔ اس نے بھی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کل، آج اور ہمیشہ میری طرف سے تم پر اور تمہاری گھٹیا آفر پر بے شمار لعنت۔ اب اگر تم نے دوبارہ یہ بات کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے آواز دھیمی رکھ کر غصے میں ایک ایک لفظ چباتے ہوئے سختی سے باور کرایا، اور اگلے ہی پل لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ شجاع، ناشتہ بن گیا ہے، آ جاؤ، تبھی لاؤنج سے صوفیہ نے پکارا۔ ہاں بس آیا، اس نے موبائل پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور خود کو نارمل کرتے ہوئے جلدی جلدی اپنے بال بنانے لگا کہ کہیں خوامخواہ اس کے تاثرات سے صوفیہ پریشان نہ ہو جائے۔ جبکہ دوسری جانب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آفتاب نے وہ موبائل کان سے ہٹایا، اور جس سے رابطہ منقطع ہو جانے کی وجہ سے اب بس ٹوں ٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، وہ موبائل کانچ کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بڑبڑایا۔ ایسا لگ رہا تھا آسمان کے سینے پر موجود سورج کو اب شاید کسی بات پر غصہ آ گیا تھا، اسی لیے اب اس نے آگ برسانا شروع کر دی تھی، جس کی تپش سے بچنے کے لیے سب لوگ اس وقت اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، جس کے باعث گلی میں دور دور تک بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ صوفیہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اور جائے نماز اپنی جگہ پر رکھ کر اپنے چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کندھے پر لٹکا دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے دروازے کی جانب آئی، اور جب دروازہ کھول کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں میں، اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کھڑے آفتاب کا اطمینان قابل دید تھا۔ نہیں،
شجاع گھر پر نہیں ہے، اس نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ مجھے اس سے ملنا بھی نہیں ہے، میں تو تمہاری وجہ سے آیا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ اسے دھکیلتے ہوئے اندر آ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور میری وجہ سے کیوں آئے ہو تم؟ وہ اس کے ہاتھ لگانے پر یکدم طیش میں آ گئی۔ کیونکہ تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ مگر مجھے نہیں کرنی، جو بھی بات کرنی ہے شجاع کی موجودگی میں آ کر کرنا، ابھی یہاں سے جاؤ، اس نے درستی سے کہتے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ کہا نا، مجھے شجاع سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف تم سے بات کرنی ہے۔ اب اس نے بھی سختی سے اپنی بات پر زور دیا، جس پر وہ تیز نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ جلدی کہو کیا کہنا ہے، اور پھر جاؤ یہاں سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رضامند ہوئی۔ تم شجاع کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بھی بنا وقت ضائع کیے اصل بات پر آیا، جس سے وہ دنگ رہ گئی۔ کیا؟ وہ حیرت کے مارے بس اتنا ہی بول پائی۔ ہاں، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو وہ صرف سوچتا ہوگا۔ میرے ساتھ عیش کی زندگی گزار سکتی ہو تم۔ اسی لیے چھوڑو اس چھوٹے سے گھر اور اس غریب سے شخص کو، اور چلو میرے ساتھ، اس نے مزید کہتے ہوئے پیشکش کی۔ چٹاخ! اگلے ہی پل صوفیہ ایک زوردار تھپڑ اسے مار چکی تھی، جس کے باعث وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے اور میرے شوہر کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ وہ سخت طیش کے عالم میں تھی۔ مطلب تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ اس نے گال پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے تائید چاہی۔ کبھی بھی نہیں، اور اب تم یہاں بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے دو ٹوک کہتے ہوئے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، اس نے کہتے ہوئے اپنی ڈریس پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور لمحوں میں ہی برق رفتاری سے ایک رومال نکال کر اتنی تیزی سے اس کے منہ پر رکھا کہ اسے کوئی مزاحمت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تلملاتے ہوئے سورج کو اب اہل زمین پر تھوڑا رحم آ گیا تھا شاید، اسی لیے دھیرے دھیرے اس کی تپش ماند پڑنے لگی، جس کی وجہ سے شکر کا سانس لیتے ہوئے اب لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے، اور سب جگہ خاصی چہل پہل ہو رہی تھی۔ شجاع نے بائک گھر کے قریب روکی اور اس پر سے اتر کر ہیلمٹ اتارتے ہوئے وہ خود بھی دروازے کی جانب آیا، مگر اسے حیرت ہوئی کہ اب تک دروازہ کھلا نہیں کیوں نہیں، ورنہ عموماً صوفیہ اس کی بائک کی آواز سنتے ہی بنا دستک کے دروازہ کھول دیتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دی اور گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب دروازہ نہیں کھلا تو اس نے تشویش زدہ انداز میں دوبارہ دستک دی۔ انکل، دروازے پر تو باہر سے کنڈی لگی ہے، تبھی ایک بچے نے ہنستے ہوئے دھیان دلایا۔ اس کی بات پر شجاع نے چونک کر نظریں جھکا کے کنڈی کی جانب دیکھا تو واقعی بچے کی بات درست نکلی، مگر اسے تعجب ہوا کہ بھلا باہر سے کنڈی کیوں لگی ہے۔ وہ ذہن میں کئی سوال لیے کنڈی کھول کر اندر داخل ہوا اور وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے لاؤنج کی جانب آیا۔ صوفیہ، صوفیہ، اس نے ہیلمٹ میز پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں پکارا، مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے صوفیہ آس پاس کہیں گئی ہوئی ہو، لیکن اس کا تو سوائے شمائلہ کے کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ شجاع نے پہلے ایک نظر پورے گھر میں سب جگہ اسے ڈھونڈا، پھر پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کا نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ اگلے ہی پل بیڈ روم سے اس کا موبائل بجنے کی آواز آئی، جس پر شجاع نے وہاں آ کر دیکھا تو اس کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا بج رہا تھا۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کی اور کوئی دوسرا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو کامی۔ جی شجاع بھائی، تم کہاں ہو اس وقت؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی ابھی گھر آیا ہوں، خیریت؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ صوفیہ وہاں شمائلہ بھابھی کے پاس آئی ہوئی ہے کیا؟ اس نے بےتابی سے استفسار کیا۔ نہیں تو، صوفیہ بھابھی تو یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی ابھی آفس سے واپس آیا ہوں اور وہ گھر پر نہیں ہے، اس نے اصل بات بتائی۔ تو ہو سکتا ہے آس پڑوس میں کہیں چلی گئی ہوں، یا مارکیٹ وغیرہ گئی ہوں کچھ سامان لینے، اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اللہ حافظ، اس نے کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔
اور موبائل واپس پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، مگر صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہونا تھا، اسی لیے وہ اس کی تلاش میں باہر روانہ ہوا۔ پہلے صوفیہ کی پلکیں لرزیں اور پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اسے خوبصورت ڈیزائن سے آراستہ چھت اور اس پر تیزی سے گھومتا پنکھا نظر آیا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو علم ہوا کہ وہ اس وقت ایک عالیشان بیڈ روم کے نرم سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے۔ پہلے تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ یہاں آئی کیسے، مگر جب وہ حواس بحال ہونے پر آہستہ آہستہ اسے سب یاد آیا تو وہ سمجھ گئی کہ یقیناً آفتاب ہی اسے یہاں لایا ہے۔ اس میں بیک وقت غصے و خوف کی شدید لہر اٹھی جس کے باعث وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب آئی، مگر نوب پر ہاتھ رکھتے ہی اسے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانا ہے، اس نے دروازہ پیٹتے ہوئے پکارا۔ دروازہ کھولو پلیز، وہ مسلسل دستک دیتے ہوئے پکار رہی تھی، اور تبھی دوسری جانب سے اسے آہٹ سنائی دی جیسے کوئی دروازہ کھولنے آیا ہے۔ اسی لیے غیر ارادی طور پر وہ چند قدم پیچھے ہوئی اور اگلے ہی پل آفتاب دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں آیا۔ گڈ ایوننگ، اٹھ گئی تم؟ اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، جبکہ وہ مزید کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ تاکہ تمہارے ساتھ رہ سکوں سویٹ ہارٹ، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ بکواس بند کرو اور ہٹو سامنے سے، مجھے ابھی کے ابھی واپس جانا ہے، اس نے درستی سے حکم دیا۔ تمہیں واپس بھیجنے کے لیے نہیں لایا میں یہاں، وہ کہتا ہوا 2 قدم آگے آیا۔ دیکھو آفتاب، خبردار جو تم نے میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، دور رہو مجھ سے، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی پیچھے ہٹی۔ ریلیکس، ابھی میں کچھ نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے ابھی تم غصے میں ہو۔ فی الحال تم آرام کرو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ جہاں واپس جانے کے لیے تم اتنا مچل رہی ہو وہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک ہے یا پھر یہ عالیشان گھر، اس نے کہتے ہوئے اس کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، بس مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، وہ 2 ٹوک بولی۔ کون سے گھر جہاں صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے؟ اس گھر میں واپس جانا ہے تمہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ بھول ہے یہ تمہاری، ورنہ میرے بولنے سے بھی پہلے وہاں موجود ایک شخص میری ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے مضبوط و پر یقین انداز میں جتایا۔ رکھتا ہے نہیں، رکھتا تھا، کیونکہ اب سے تو تم میری ہو، تو پھر وہ کس کی خواہشیں پوری کرے گا، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ کیوں آ گئے ہو تم ہماری پرسکون زندگی کو تباہ کرنے کے لیے؟ تمہارا کام تو ہو گیا ہے نا، رومان جعفری کو سزا مل گئی، اب جاؤ اپنے راستے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم اچانک؟ اس نے الجھ کر اب وہ سوال کیا جو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ ایک بار میں اپنی نازنین کو کھو چکا ہوں، اب دوبارہ اسے نہیں کھونا چاہتا، جو تم میں نظر آتی ہے، وہ لجاجت سے کہتا اس کی جانب آیا، جس پر وہ حیران ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ میری شکل صرف نازنین سے ملتی ہے، در حقیقت میں نازنین نہیں صوفیہ ہوں، اسے تصحیح کی۔ تم کوئی بھی ہو، مگر اب میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، آئی سمجھ؟ وہ کچھ اس انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو گئی، اور پھر اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکل کر وہ دوبارہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، جس پر اس نے جلدی سے آ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ پھر پچھلی مرتبہ کی طرح دوسری جانب سے بند ملا۔ آفتاب، دروازہ کھولو، مجھے میں واپس میرے گھر جانا ہے، اس نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا۔ اس قید کی وحشت، شجاع کے فراق اور آفتاب کے ارادوں سے خوفزدہ ہو کر بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جنہیں پہنچنے والے ہاتھ فی الحال یہاں میسر نہیں تھے۔ مجھے میرے شجاع کے پاس واپس جانا ہے، وہ دروازے سے لگ کر دہائی دیتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ جہاں جہاں صوفیہ کی ملنے کی 1% بھی امید تھی، وہ ہر اس جگہ پر اسے تلاش کر آیا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی، جس کے بعد اب تھک ہار کے وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔
اب صرف ایک ہی جگہ رہ گئی تھی جہاں پر اس کا دماغ بار بار اشارہ کر رہا تھا اور وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن اب کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً اس نے سیدھے ہو کر پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ جاتی ہوئی ہر بیل کے ساتھ وہ دعا گو تھا کہ کاش اس کا یہ خدشہ غلط ثابت ہو۔ زہ نصیب جو آپ نے خود ہمیں یاد کیا۔ دوسری جانب سے آفتاب کی چہکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی جو اسے زہر کی مانند بری لگی۔ صوفیہ کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے بس محض اتنا ہی پوچھا۔ میرے پاس، اس نے بھی بنا کسی حجت کے اطمینان سے بتایا۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسی ہوئی اس تک پہنچنے کی؟ وہ غصے کے مارے اپنی جگہ پر سے کھڑا ہو گیا۔ میری ہمت کی بات تو تم نہ ہی کرو، اور تم بھی بڑے بے وقوف ہو۔ اتنی اچھی آفر دی تھی میں نے، مگر تم نے مانی نہیں، اور اب دیکھو دولت بھی گئی اور بیوی بھی۔ اس کا اطمینان ہنوز قائم تھا۔ دیکھ آفتاب، شرافت سے اسے میرے حوالے واپس کر دے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے غصے سے انگلی اٹھا کر دھمکی دی گویا وہ سامنے کھڑا ہو۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو بہت مزہ آئے گا۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا کوئی جیدار دشمن نہیں ملا تھا۔ سب بس رومان جعفری جیسے پیٹھ پر حملہ کرنے والے بزدل مل رہے تھے۔ بات کوئی مقابلے کا ملا ہے تو مقابلہ تو بنتا ہے یار، وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ تو یہ اچھا نہیں کر رہا ہے؟ اب تیار ہے اسے بھگتنے کے لیے؟ اسے دانت پیستے ہوئے دھمکی دی۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ۔ اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، یا شاید تکبر چیز ہی ایسی ہے جو سب سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ آفتاب سے بات کرنے کے بعد شجاع فوراً اس کے گھر روانہ ہوا تھا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا، جس کے باعث گھروں میں روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھیں، اور اندھیرے میں روشنیوں سے جگمگ کرتا یہ سبزواری پیلس دور سے ہی بہت شاندار لگ رہا تھا۔ جی، آپ کون؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دروازے پر موجود چوکیدار نے آگے آ کر پوچھا۔ میں شجاع حیدر ہوں، اور مجھے آفتاب سبزواری سے ملنا ہے، اس نے بائک کا انجن بند کرتے ہوئے بتایا۔ شجاع حیدر نامی کوئی بھی بندہ آئے تو اسے ہرگز اندر مت آنے دینا، اور کوئی بہانہ کر کے ٹال دینا، آئی سمجھ؟ اس کا نام سنتے ہی چوکیدار کے ذہن میں آفتاب کی تھوڑی دیر قبل فون پر دی گئی ہدایت گونجی۔ چھوٹے صاحب تو اس وقت گھر پر نہیں ہیں، اس نے ٹالنا چاہا۔ ان کے فادر تو ہوں گے، اس نے تائید چاہی۔ نہیں، وہ بھی نہیں ہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اور مدر؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ وہ بھی صاحب کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، اس نے مزید بتایا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ پورا خاندان ہی آوارہ ہے، وہ غصے میں زیر لب بڑبڑایا، جسے چوکیدار نے بھی سن لیا، اور پھر اگلے ہی پل وہ کک مار کر بائک سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ چوکیدار بھی واپس اپنے کیبن میں آ گیا۔ صوفیہ کو اس کمرے میں بند شام سے رات ہو گئی تھی، اور اب وہ صوفے پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی، اس امید پر کہ کبھی تو اس قید سے رہائی ملے گی۔ وہ اپنے گلے میں موجود لاکٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگی کہ مشکل سے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے یہاں اسے آئے ہوئے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کتنے برسوں گزر گئے ہیں اسے شجاع کو دیکھے ہوئے۔ اس کی سماعتیں بھی اس کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہی تھیں، آنکھیں اسے دیکھنے کو بے چین تھیں، باہیں آغوش میں بھرنے کو بےتاب تھیں، مگر یہ سب ابھی ممکن نہیں تھا۔ شجاع! بے اختیار اس کے منہ سے دہائی نکلی۔ صوفیہ! تبھی کسی نے اسے پکارا، جس پر اس نے اس سمت دیکھا تو آفتاب ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اس کی جانب آتا ہوا نظر آیا، اور وہ جو کسی اور کی آمد کی منتظر تھی، اس کے بجائے اسے دیکھ کر اس کے ارمانوں پر اوس گر گئی، جس کے باعث اس نے دوبارہ منہ پھیر لیا۔ غصہ، ناراضگی اپنی جگہ، مگر بھوک کو تو یہ سب نظر نہیں آتا نا، اور تمہیں بھی بھوک ضرور لگ رہی ہوگی، وہ کہتے ہوئے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا اور ٹرے دونوں کے درمیان میں رکھ لی۔ چلو کھانا کھا لو، باقی غصہ اس کے بعد کر لینا، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ ہنوز خاموشی سے رخ موڑے اسے یوں نظر انداز کرتی رہی گویا وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ جبکہ اس کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے آفتاب نے خود ہی چمچ چاول سے بھرا اور اس کے منہ کے قریب لایا۔ مجھ سے ناراضگی سمجھ میں آتی ہے، مگر کھانے سے کیسا بیر؟
وہ تحمل سے بولا، اگر رزق کی بے حرمتی کا خیال نہ ہوتا تو اب تک اٹھا کر پھینک چکی ہوتی میں یہ۔ وہ تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، اور اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو اب تک زور زبردستی کر چکا ہوتا میں۔ وہ چمچ واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے ترکی بترکی بولا، جس پر چند لمحوں کے لیے وہ لاجواب ہو گئی۔ کھانا یہیں رکھا ہے، جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو کھا لینا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولا اور جانے کے لیے آگے بڑھا۔ تم مجھے یہاں سے کب جانے دو گے؟ اس نے ایک آس سے بے تکا سوال کیا۔ کبھی بھی نہیں، اس نے رک کر بنا پلٹے جواب دیا اور پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ کچھ دیر کتھئی رنگ کے لکڑی کے اس دروازے کو دیکھتی رہی جو ابھی زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا، اور پھر گردن موڑ کر اپنے نزدیک کھانے کی جانب دیکھا جس کا یوں رکھے رہنا اسے بے ادبی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ٹرے پر رکھی ایک خالی پلیٹ بریانی سے بھری پلیٹ کے اوپر الٹی کر کے ڈھکی، اور پھر ٹرے اٹھا کر سامنے میز پر رکھنے کے بعد وہ پھر سے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔